بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ساجد خان صاحب۔ آج ہم بات کریں گے فوج میں ہونے والے تقرر و تبادلوں کے حوالے سے۔ فوج میں تقرر ہونا، تبادلے ہونا ایک روٹین کی بات ہے، لیکن یہ اعلیٰ سطح پر تقرر و تبادلے ہوئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی نئے آئے ہیں، ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا ہے، جبکہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے آرمی چیف کے انتہائی زیادہ اعتماد والے، وزیر اعظم بھی ان پر اتنے ہی اعتماد کرتے تھے، ان کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا ہے۔ پشاور کا کور کمانڈر ہونا ان حالات میں جب افغانستان میں صورتحال ابھی تک بھی تیزی سے بدل رہی ہے، پوری دنیا کی نظریں افغانستان پر ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان پر ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور بنانا انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل فیصلہ ہے۔ اس سارے تناظر میں، اس ساری صورتحال میں ساجد خان صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ اس حوالے سے ہمیں ذرا رہنمائی کریں، آگاہ کریں۔ جی ساجد خان صاحب۔ فیصلہ تو آپ کی بات صحیح ہے، بہت اہم ہے، اور آپ نے جو بتایا کہ اس کا پس منظر ہے بالکل اس وقت افغانستان، کیونکہ افغانستان کے حوالے سے جنرل فیض حمید نے بہت اہم ذمہ داری ادا کی ہے، اور وہاں پہ امریکہ کے ساتھ جتنی بھی گفتگو کی گئی اس میں فیض حمید نے انہیں سپورٹ مہیا کی طالبان کے حوالے سے، اور طالبان کو یہ احساس دلوایا کہ اس وقت موقع ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ بات کریں، اور امریکہ ان کی بہت ساری باتیں مان لے گا۔ امریکہ کو بھی پرابلم تھی، اور پاکستانی فوج نے امریکہ کو مدد فراہم کی اس مشکل سے نکالنے کی، جس کی وجہ سے یورپین کچھ ممالک ہم سے ناراض بھی ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اب، اور امتحان بھی ہے، کیونکہ فیض حمید صاحب بھی اس لائن میں ہیں جو ترقی پانے کے بعد آنے والا چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے۔ اور اچھا پھر یہ ہے کہ فیض حمید سے امریکہ نے بھی اور سعودی عرب نے بھی بہت امیدیں لگا رکھی ہیں کہ طالبان نے جو وعدے کیے ہیں ہمارے ساتھ، فیض حمید صاحب ان کو باور کرواتے رہیں گے، وہ وعدے پورے کریں، اور پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے مفادات جو پاکستان کے تھے فیض حمید صاحب نے ان سے طالبان سے منوا لیا ہے، اور ساتھ یہ بھی ان کو احساس دلوایا ہے کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو دنیا مانے گی اور آپ کو قبول کرے گی، اور ایک اچھا فیصلہ ہے فیض صاحب کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ اچھا، کوئی صحافیوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ندیم انجم صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا ہے، تو وہ کوئی کسر جو رہ گئی تھی ان سے، فیض حمید صاحب سے، وہ پوری کرنے کے لیے آئے؟ سر دیکھیں، کسر تو رہتی ہے، آپ جب آتے ہیں تو آپ آگے جاتے ہیں، بات یہ ہے، اور جو وعدے فیض حمید صاحب نے کیے ہوں گے طالبان سے کہ اس حوالے سے، آپ دیکھیں نا، آپ بالکل فیض حمید صاحب ہیں پکچر کے اندر، لیکن اسٹریٹجی جو اب نئی ہوگی وہ نیا آنے والا بنائے گا، اور دیکھنا پڑے گا ہم نے کہ طالبان کا رویہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ کچھ دن تو کم از کم ان کو فیض حمید صاحب سے سیکھنے پڑیں گے۔ نہیں، اندرون ملک جس طرح کی سیاست ہے اس حوالے سے بھی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، کیونکہ فیض حمید صاحب نے ایک خاص طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا، ان کے اوپر بہت تنقید ہوئی، لیکن ان کا کمال یہ تھا انہوں نے کسی تنقید کا جواب نہیں دیا، وہ اپنے کام میں لگے رہے، اور ان پہ اسپیشلی دو لوگوں نے تو بہت سی الزام تراشی کی۔ مریم نواز نے ان کا نام لے کے بات کی کہ انہوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ، وہ کیا، اور یہاں تک کہا کہ ان کے ہمارے خلاف جتنے مقدمات ہیں ان کی وجہ سے ہوئے۔ تو اب وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ندیم انجم صاحب کو دیکھنی ہوں گی، اور اگر کچھ ہوا ہے سیاسی معاملات میں تو میرا خیال ہے ایک اچھے طریقے سے آئی ایس آئی اس سے باہر نکل آئے گی۔ اچھا، آپ نے مریم نواز کا نام لیا، اچھا اس خاندان کا یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ جس بندے سے یہ مطمئن نہیں ہوتے اس کے خلاف کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ آپ کو شجاع پاشا یاد آ گیا؟ جی ہاں، بالکل، ان کی بھی ایکسٹینشن ہونے والی تھی، لیکن انہوں نے واویلا کر دیا جی کہ اس کی ہم ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے، بالکل، کیونکہ یہ تحریک انصاف کو یہ بنوا رہا ہے۔ ہاں، تو اسی طریقے سے کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی جو کام کر رہا ہو وہ ان کو پسند نہیں ہوتا، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کیا، وہ نیب کے چیئرمین، اس حوالے سے بھی انہوں نے واویلا مچا رکھا ہے۔ ہاں، دیکھیں بات یہ اس خاندان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ فوج کے سہارے سے آیا، سیاست کے اندر بھی، سماج کے اندر بھی ان کی اہمیت ہوئی، لیکن یہ فوج کو سمجھتے تھے کہ یہ فوج جو ہے وہ ہماری خدمات کو نہیں دیکھ رہی۔ دیکھیں ان کے بظاہر تو مجھے کوئی خدمات نظر نہیں آتی، انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، اچھی بات کی، لیکن ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں تھا، ان کا کردار سیاست کے حوالے سے بھی سازشی کا رہا، اور پھر وہ بھی سازشیں سیاسی طور پہ بھی کرتے رہے، مثلا بے نظیر کے خلاف میاں صاحب کا جو رویہ رہا وہ ایک سازشی تھا۔ پھر فوج کے بارے میں اب آج کل جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے، وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے،
چلیں ہو سکتا ہے فوج نے غلطی کی ہو، فوج نے کب غلطی نہیں کی، لیکن فوج نے وہ غلطی کو مداوا بھی کیا ہے. فوج نے اب تک جتنے انتخابات کروائے اچھے یا برے، بہرحال وہ انہوں نے اس کی وجہ سے اب سیاست میں رہے، اور پھر آئے دن الزام لگتا رہتا ہے جی فوج یہ کر رہی ہے، فوج یہ کر رہی ہے. بھائی سیاستدان کیا کر رہے ہیں سر، انہوں نے کتنا کھایا یہ بھی تو سوچیں. اچھا خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا اپنے جہاں ہے، ہم نے یہیں پہ چند ماہ پہلے ایک، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے جو ہمارے پروگرام دیکھنے والے جتنے بھی ہیں، جی ہم نے ایک یہاں پہ وی لا کیا تھا، اس میں عاصم منیر صاحب لیفٹیننٹ جنرل جو گجرانوالہ کے کور کمانڈر تھے، بالکل ان پر 90 کروڑ کا الزام لگا کہ انہوں نے پیسے مانگے ہیں یا لیے ہیں جی ہاں بالکل ایک صنعت کار کی طرف سے. جی ہاں بالکل. امید یہ کی جا رہی تھی کہ وہ کوئی ان کی انکوائری ہوگی، کوئی انکوائری سامنے نہیں آئی، معاملہ وہیں پہ ٹھپ ہو گیا. اچھا یہ بھی سوچا جا رہا تھا، یہ بھی باتیں ہو رہی تھی کہ ان کو تنزلی کر دی جائے گی، ایکشن لیا جائے گا، لیکن ان کو تبدیل وہاں سے کیا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ان کی تنزلی ہوئی ہے یا ترقی ہوئی ہے؟ کوارٹر ماسٹر جنرل کی جو پوسٹ ہے سر، وہ فوج کے نظم و نسق کے حوالے سے انتہائی اہم ہے. اس کا مطلب ترقی ہوئی ہے، بہت زیادہ بالکل ترقی ہوئی ہے سر. اور اس لائن میں شامل ہیں جو آنے والے دنوں میں آرمی چیف جسٹس کے لیے قابل غور ہوں گے. ہاں جی، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کو اس لیے کور کمانڈر لگایا گیا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے، آرمی چیف کے لیے اس نے کوئی کمانڈ کی تھی. بالکل بالکل وہ انہوں نے نہیں کی تھی، وہ بھی اس لائن میں آ گئے. دیکھیں آ گئے ہیں ٹاپ پہ. عمومی طور پہ ٹاپ کے 5 لوگوں میں سے وہ کی جاتی ہے کہ کس کو بنایا جائے، اور یہ سوابدیدی اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے. اچھا، وہ کسی کو بھی بنا سکتا ہے، لیکن اس کے پاس بھی ایک مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اسے دیکھنا پڑتا ہے. لیکن خان صاحب ابھی تو 2 سال باقی ہیں، پلوں کے نیچے سے پتہ نہیں کتنا پانی گزرنا ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. بہرحال ایک پلاننگ تو ہوتی ہے فوج کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. بات کر رہے تھے ہم عاصم منیر صاحب. عاصم منیر صاحب دیکھیں، ان پہ جو بالکل آپ نے پروگرام کیا تھا، بڑا شاندار وہ پروگرام تھا، اور اس زمانے میں ان لوگوں سے رابطے کی کوشش کی گئی. عاصم منیر مکمل خاموش رہے، انہوں نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. صرف ایک جگہ کہا کہ اگر کوئی الزام ہے تو وہ ثابت کریں، اور جن لوگوں نے الزام لگایا وہ بعد میں انہوں نے توجہ یہ پیش کی کہ جی ہم نے تو یہ بات کہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہوا سے آئی ہوا میں چلی گئی، ہم نے تو الزام ہی نہیں لگایا. تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہوگا دوسرا، جس میں مفادات کی بات ہوگی. اور وہ مفادات کیسے ہوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب نے اگر کور کمانڈر گجرانوالہ کی حیثیت سے کوئی ایسا کام کیا، اگر ان کے اوپر کوئی الزام لگایا جائے تو سیاسی طور پر معاملہ خراب ہو سکتے ہیں. اور گجرانوالہ میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک اہم شہر ہے. الیکشن ابھی وہ کھل کر بات کر لیں گے وہ لوگ. جی، اور فوج، لیکن فوج کے ساتھ کون وہ پنجہ آزمائی کون کر سکتا ہے؟ فوج دیکھیں سر، فوج کے ساتھ پنجہ آزمائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ فوج کی کسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں تو فوج کوشش کرتی ہے. ہاں بالکل، اگر آپ درست ہیں تو پھر فوج یقیناً احتساب بھی کرے گی، ایکشن. اور فوج نے اپنے طور پہ کچھ احتساب کیا بھی ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کو کوارٹر گارڈ کے اندر بند بھی کروایا ہے. ایک بریگیڈیئر صاحب کو سزا بھی دی گئی ہے پھانسی کی. تو میرا خیال ہے، لیکن دیکھیں فوج کے اندر ایک تنظیم ہے، منظم ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو زیادہ الزام تراشی ہے اس میں اتنی حقیقت پسندی نہیں. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے اور آرمی چیف کی طرف سے جنرل فیض حمید پر بہت زیادہ اعتماد کیا گیا. جنرل فیض حمید خصوصی طور پر کابل بھی گئے، وہاں ملاقاتیں انہوں نے کی، اور اس کے بعد ان کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا، جو افغانستان کے زیادہ ہی قریب ہے. اختیارات بھی کور کمانڈر کے پاس کافی ہوتے ہیں. کئی لوگوں کی طرح مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید کو جو عہدہ دیا گیا ہے اس کو وہ اس تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے دیا گیا ہے جو پہلے سے چل رہا تھا. تو یہ سارا کچھ کیسے ہوا، فیض حمید پر کیوں اتنا اعتماد کیا گیا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی ساجد خان صاحب سے پوچھتے ہیں. سر اس کے پیچھے کہانی نہیں ہے بلکہ ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ طالبان کے حوالے سے فیض حمید صاحب قابل اعتبار اس لیے تھے کہ یہ سعودی افواج کے بہت قریب تھے، ان کا بڑا آنا جانا تھا ٹریننگ کے حوالے سے بھی. اور جب یہ معاملہ شروع ہوا تو امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ سعودی عرب اس معاملے میں مدد کرے، کیونکہ وہ طالبان کو ایک عرصے سے ان کی طالبان کے لیے مدد فراہم کرتا رہا سعودی عرب. لیکن حالیہ دنوں میں وہ طالبان سے ناراض تھے سعودی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات پیدا ہو گئے تھے،
اور ازبکستان کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ تھے جو طالبان کے ساتھ شامل تھے اور جو جنگ بندی نہیں ہونے دے رہے تھے. بہرحال فیض حمید صاحب نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے اچھی بات یہ کی, انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی بجائے قطر میں بیٹھ کے بات کریں گے ان کے ساتھ. اور اس میں یہ اہم چیز یہ تھی کہ امریکہ خود یہ چاہتا تھا کہ طالبان کے ساتھ کوئی معاملہ طے ہو جائے, اور قطر کی جو حکمران ہیں وہ امریکہ کے بہت قریب ہیں. سعودی ذرا آج کل امریکہ سے کھنچے ہوئے ہیں اس کے باوجود کہ وہ امریکہ کے اعتبار والے ہیں, لیکن بہرحال ایسا مد و جزر آ جاتا ہے. بہرحال قطر میں جب یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے تو امریکہ نے اپنی تمام شرائط بتائیں کہ یہ ہونا چاہیے. طالبان ان میں سے کچھ چیزوں پہ راضی نہیں تھے, لیکن بہرحال فیض حمید صاحب نے اور پاکستان نے انہیں بتایا کہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ بہت صحیح ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم آپ کی نمائندگی اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ آپ طالبان جو ہیں اگر افغانستان میں جا کے حکومت بناتے ہیں اور اس کے بعد ایک سسٹم بن سکتا ہے, ایک نظام چل سکتا ہے, پھر افغانستان جو ہے اس کی مشکلات بھی بہت ہیں اور ان کو مشکلات سے نکلنا چاہیے. امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ چائنا نے وہاں بہت انویسٹمنٹ کی ہے, انڈیا نے بہت انویسٹمنٹ کی. فیض صاحب کا جو سب سے بڑا کام وہاں پہ جو انہوں نے کیا خاص طور پہ انہوں نے طالبان کو باور کروایا کہ دیکھیے آپ کا انویسٹمنٹ جو ہے محفوظ رکھنی پڑے گی, جو لوگ آپ کے قریب ہیں اور مفید ہیں آپ ان کے ساتھ چلیں. اور اس معاملے میں ہندوستان کو خاصی سبکی اٹھانی پڑی, ہندوستان کو اپنی پالیسی نئے سرے سے دیکھنی پڑ رہی ہے. اب ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم طالبان سے بات کرنے کو تیار ہیں, اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے طالبان نے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمیں تسلیم کر لیں. اب اس وقت مسٹر مودی جو ہیں وہ ان کے وہاں پہ ایک تو انتخابات کا زمانہ قریب آ رہا ہے, اور دوسرے پنجاب کے اندر کسان جو ہیں بہت پریشان ہیں اور مودی صاحب بھی پریشان ہیں, اور اسپیشلی جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا کی طرف سے افغانستان کے اندر وہ بھی پریشان ہے. تو یہ معاملہ بہت پھنسا ہوا ہے. لیکن بہرحال آتے ہیں واپس ہم فیض حمید صاحب کی طرف. فیض حمید صاحب وہاں بیٹھ کے بڑے آرام سے, اب کیونکہ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ سرحد کٹھی ہے ہماری, اس کی نگرانی پڑے گی, کور اور پشاور کی کور جو ہے وہ سرحد کے اوپر ہے تو ان کو بڑی آسانی رہے گی. پھر سیکنڈ چیز جو اہم دوسری کور ہے اس وقت وہ کوئٹہ کا کور کمانڈر ہے, کیونکہ وہ بھی افغانستان کے حوالے سے ان کی اچھی کوارڈینیشن ہو سکے گی. اور تیسری چیز یہ کہ ان کے پاس جو تجربہ ہے کچھ سیاسی اور کچھ سماجی وہ سب سے بہترین ہے. یہ خاموشی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور جو اچیومنٹ ہوتی ہے اسے حاصل کر لیتے ہیں, اور وہ ملکی مفاد میں ہوتی ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے. خان صاحب, عمران خان صاحب نے کہا تھا بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ افغانستان کی معیشت تقریباً ڈوبی ہوئی ہے. اگر دنیا نے ان کی مدد نہ کی تو وہ جس طرح کسی ملک کی معیشت ڈوبی ہو جیسے وہ بکھر جاتا ہے, معیشت کی وجہ سے بڑے بڑے ملک بکھر گئے. برطانیہ بکھرا, حالیہ دنوں میں سوویت یونین آپ کے سامنے ہے, ان کی معیشت بھی. ابھی امریکہ بھی اسی طرف جا رہا تھا تقریباً, یہاں سے وہ فوج نکال کے لے گیا, اپنی معیشت کو بچانے کی انہوں نے کوشش کی. تو عمران خان تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا ان کی مدد کرے, تو کیا پاکستان ان کی مالی مدد نہیں کر رہا ہوگا؟ پاکستان نے ان کی مالی مدد کی ہے, سماجی مدد کی ہے, سیاسی مدد کی ہے. سر پاکستان تو ان کا مکمل مددگار ہے. افغانستان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی جتنی تجارت ہے سر راہداری کے اوپر ہے, اور پاکستان ان کو مکمل راہداری کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے. لیکن پاکستان ایک حد تک مدد کر سکتا ہے. پھر طالبان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے بارے میں ایک اچھی رائے نہیں رکھتے. اچھا, پھر کچھ ایسے گروہ اور بھی ہیں افغانستان کے اندر جو طالبان مخالف ہیں, جو قندھار کے اندر ہیں. اب ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ افغانستان میں کوئی ایسا معاملہ طے ہو جائے حکومت کے حوالے سے کہ آپس میں سر و شکر ہو جائیں. اور فیض حمید صاحب اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. اور لیکن ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا ہے ایران کے ساتھ, کہ ایران پاکستان کی مدد پوری نہیں کر رہا, مشاورت پوری نہیں کر رہا, اور وہ فیض حمید صاحب کے لیے بھی پریشانی کی بات ہے اور پاکستان کے لیے بھی پریشانی کی بات ہے. خان صاحب, امریکہ کا رویہ جو ہے عموماً وہ گنڈی رن جیسا ہوتا ہے اور کبھی کبھی روٹھی ہوئی سانس جیسا بھی ہو جاتا ہے. اب جو کیفیت ہے ان دونوں کے درمیان میں ہے. جی ہاں. اچھا, تو پاکستان میں انہوں نے ابھی تک اپنا سفیر ہی نہیں بھیجا؟ جی ہاں, پاکستان اپنا. اچھا, صورتحال کتنی نازک ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں جی بائیڈن صاحب عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے, فون نہیں کرنا چاہتے. فون بھلے نہ کریں, فون کی ضرورت بھی نہیں ہے. بالکل. عمران خان کو بھی ایسی کوئی کریز نہیں ہے کہ ان کا فون آئے. فون نہیں کرتے نہ صحیح, لیکن جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ تو ضرور ہونی چاہیے. امریکہ کا کردار آپ افغانستان کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جبکہ ان کا سفیر بھی انہوں نے پاکستان میں ابھی تک تعینات ہے, ایک عرصہ ہو گیا. دیکھیں, امریکہ کا کردار یہ ہے کہ امریکہ اپنی پالیسی طے کر رہا ہے اس وقت کہ آنے والے دنوں میں اس کو کیا پالیسی ہوگی. امریکہ کو مشکل یہ پڑ رہی ہے کہ یورپ کے اندر امریکہ
کی حیثیت متاثر ہوئی ہے سر. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ اتحاد بنایا گیا ہے جس میں جاپان شامل ہے، آسٹریلیا شامل ہے، بھارت شامل ہے، اور وہ اتحاد ہے بیسیکلی وہ اتحاد چین اور پاکستان کے خلاف ہے. کوارڈ جی اس کو بھی پاکستان نے دیکھنا ہے، اور امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم پاکستان کے بغیر اس علاقے کی سیاست میں خاص کردار ادا نہیں کر سکتے. تو اب وہ ایسی پالیسی تیار کر رہے ہیں جس سے پاکستان بھی مطمئن ہو جائے اور امریکہ کے مفادات کا پاکستان خیال رکھے. لیکن پاکستان کو چین کے مفادات کا بھی سوچنا ہے، اپنے مفادات کا بھی سوچنا ہے. میرا خیال ہے کہ اب ایسی بات ہو گئی کہ نہ صرف ان کا سفیر بھی آ جائے گا بلکہ وہ کہیں گے آپ ہماری مشاورت کریں، ہماری مدد کریں، ہم یہ چاہتے ہیں، اور ایک حد تک پاکستان کو ان کی مدد کرنی چاہیے. روٹی ساس مان جائے گی. ہاں بالکل، آپ نے مثال بہت بہترین دی ہے. وہ بالکل ایسی ساس ہے جو اپنی بہو سے بہت امیدیں رکھتی ہے. ہاں جی. اور بہو بھی اب نیک ہو گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی رہنمائی ہم حاصل کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.